بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے راحت حاصل کرنے اور اللہ تعالی کی رحمت اتروانے والے 4 مخصوص اعمال کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، نمبر 1، مسجد کو ٹھکانہ بنانا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: المسجد بیت کل تقی وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمت والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب کروں گا، اسے جنت عطا کروں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے اور پریشانی سے راحت پانے کا ایک عمل مسجد کو ٹھکانہ بنانا ہے۔ بے چینی اور گھبراہٹ دور کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر کے نیچے اپنے آپ کو لے آئیے۔ جو اللہ کی رحمت میں آ گیا وہ گویا کہ عمل کے سائے میں اور سکون اور راحت میں آ گیا۔ اللہ جل شانہ کی رحمت جس پر نازل ہو جائے وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کا مالک ہے، وہ بے تاج بادشاہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ایسے مقامات اور ایسے اوقات ڈھونڈنے چاہئیں جس سے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے۔ گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت اور دینی کتابوں کے مطالعے کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر لیجئے، اور اگر یہ کمرہ ٹی وی لاؤنج کو ختم کر کے بنایا جائے تو یہ عمل بڑا باعث برکت و سعادت ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ بات ایک مسلمان کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی تو ہو لیکن اپنے رب کی عبادت کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور انہیں خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا۔ پریشانی کے وقت اس گھر کی مسجد کو نوافل، ذکر، تلاوت اور دعا سے آباد کرنے کے لیے گھر کی خواتین اور بچوں کو لگا دیجئے اور خود محلے کی مسجد میں آ جائیے۔ دوسرا عمل عصر کی سنتیں پڑھنا ہے۔ راحت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائیں جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو مختلف لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے، مثلاً والدین سے، اساتذہ سے، اسی طرح بزرگوں سے اپنے لیے دعاؤں کا کہتا ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں: اے اللہ، اس شخص پر رحم فرما جو عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا دی ہے کہ اللہ رحم فرمائے، اور جس کے لیے نبی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگے تو اس کی دنیا اور آخرت کے سنورنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ لہذا مرد حضرات ان نوافل کو مسجد میں اور خواتین گھر میں اہتمام سے نہایت اطمینان سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔
اندھیرے میں کثرت سے مسجد میں جانا۔ تیسرا عمل اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا اندھیرے میں بکثرت مسجد میں جانا ہے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں پابندی سے مسجد میں حاضر ہوتے رہنا۔ اس عمل کی پہلی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المشاؤون الی المساجد فی الظلم اولئک الخواسون فی رحمت اللہ۔ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ لہذا ہم آج ہی سے ان تینوں نمازوں مغرب، عشاء، فجر کو پابندی کے ساتھ وقت پر مسجد میں جا کر ادا کریں اور ان فضائل کو حاصل کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ تعالی ان اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پہلی صف کی پابندی کرنا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہونے کا چوتھا عمل یہ ہے کہ بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور ممکن ہو تو دائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال وعلی الثانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور دوسری کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر عرض کیا گیا، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی، یعنی فرمایا اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی پہلی والی بات دہرا دی، اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ تو اس چوتھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری صف والوں کے لیے بھی۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی دعائے رحمت کے خصوصی مستحق اگلی صف والے ہوتے ہیں۔ دوسری صف والے بھی اس سعادت میں اگرچہ شریک ہیں، لیکن بہت پیچھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صف میں بظاہر اور ہماری نگاہوں میں فاصلہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں بہت فاصلہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی رحمت کے طالب کو چاہیے کہ وہ حتی الوسع پہلی ہی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس کا ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اول وقت پہنچ جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تعالیٰ صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق فرشتے دائیں طرف کی صف والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ پریشان حال شخص مختلف قسم کے حیلے اور ٹوٹکے اختیار کرتا ہے اور ان پر اعتماد کرتا ہے،
اگر پریشان حال شخص حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک آسان نسخے پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اس نہایت ہی آسان نسخے پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اسی طرح پہلی صف کی ایک اور فضیلت کے متعلق حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانی مرتن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے لیے والدین، اساتذہ، علماء اور بزرگ دعا کریں۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے۔ آئیے آج سے اس آسان نسخے پر عمل کر کے ہم نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور دعا بھی کیسی پیاری دعائے مغفرت، جس کے لیے اللہ کا نبی دعائے مغفرت فرمائے۔ بتائیے وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، اس کی ساری پریشانیاں کافور ہو جائیں گی۔ لہذا آج سے پختہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی باقی زندگی میں خود بھی اہتمام کریں گے اور بھائیوں، بیٹوں، پوتوں، نواسوں اور دوستوں سب کو پہلی صف میں امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے کی ترغیب دیں گے۔ اور خواتین بھی گھروں میں اہتمام سے نماز پڑھیں اور اپنے شوہر، والد، بھائی کے لیے دعا اور کوشش کریں کہ ان کی پہلی صف فوت نہ ہو۔ اذان کے بعد ان کو باتوں میں نہ لگائیں اور کوئی پیغام ہو تو نماز کے بعد دیں۔ محترم سامعین، یہ بات بھی یاد رکھیں، ہرگز یہ غلطی نہ کی جائے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مسلمان کو معمولی سے معمولی تکلیف دی جائے، آخر میں آ کر پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کا حق چھینتے ہوئے، کسی کو دھکا دے کر، کندھوں کو پھلانگ کر ہرگز پہلی صف میں شامل نہ ہوا جائے کہ یہ نیکی برباد گناہ لازم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں، حجر اسود کی فضیلت اور اہمیت کون مسلمان نہیں جانتا؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکا دینا پڑے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ شریعت اس بات کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے ادنیٰ قسم کی بھی تکلیف پہنچنے سے بچایا جائے۔ یہاں چند امور کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ یہ چند امور بطور نمونہ ہیں، ورنہ ہر نیک عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ باعث رحمت و نجات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر مت سمجھو۔ لفظ نیکی بظاہر کہنے میں بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض وہ نیک اعمال جن کی طرف عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں خاطر خواہ توجہ نہیں کی جاتی، اپنے اندر دنیاوی اور اخروی فوائد کا خزانہ لیے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیک اعمال اللہ جل شانہ کی رحمت سے قریب کرنے والے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائے، غم اور پریشانی اسے کہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نیک اعمال کے ذریعے اپنی پریشانیاں دور کیجیے اور راحت حاصل کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔